الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وقال تعالى في مقام آخر يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وقال تعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر عزیز دوستو، آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے 2021، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کو 2021 برس ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، ملائکہ پر، کتاب پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت اور جہنم پر، ایسے اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے۔ کچھ مسلمان چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں،
اس لیے وہ بیچارے غیروں کے چالوں میں چل کر وہ بھی 31 منانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ بھی کرسمس کی خوشیوں میں جھومتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے۔ جب عیسیٰ کی برتھ ڈے ہے تو میری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بھی ایک نبی ہے تو ان کی برتھ ڈے منانے میں تکلیف کیا ہے؟ میرے بھائی 1,24,000 انبیاء آئے، اب دن جو ہے وہ سال کے صرف 365 ہے، اور 1,24,000 انبیاء ہیں۔ آپ بتائیں کس کی کب اور کس گھڑی آپ برتھ ڈے منائیں گے؟ عیسیٰ کی منا رہے ہو، داؤد نے پکڑ لیا تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بھائی یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نبی ہیں، روح اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ مریم کو بغیر شوہر کے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جب دیکھا حضرت مریم نے جبرائیل کو تو وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے دور رہیے۔ کہا میں تو تمہیں ایک ہونہار اولاد کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ تو مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے، یعنی میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں، اللہ مجھے بیٹا کیسے دے گا؟ کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تم کو اسی طرح بیٹا دے گا، ایسے ہی عطا کرے گا۔ حضرت جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک مار دیا اور حمل ٹھہر گیا۔ اب کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور عیسیٰ اور مریم تینوں مل کے خدا ہیں، ان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود عیسیٰ میں حلول کر گیا ہے، عیسیٰ ہی خدا ہے۔ اور یہ تینوں عقیدے باطل ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ خدا ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو آدم کو آپ کون سا درجہ دیں گے؟ سوچو۔ قدرت الہی اور عادت اللہ یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے ایک آیت نکاح کی بھی پڑھی ہے بیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نکاح کے شادی کے 4 طریقے تھے۔ ایک تو وہی کہ بھائی لڑکے والا یا لڑکی والا رشتے بھیجتے ہیں اور سامنے کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور بیٹھ کر بات چیت طے ہوتی ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، نکاح کا ایک دن مقرر کیا جاتا ہے اور اس میں نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ نکاح کے اندر جو ہے بھائی ایک چیز جو ہے وہ واجب ہے اور ایک چیز سنت ہے۔ واجب اور فرض کیا ہے؟ کہا بیان کرو تب بھی، نہ کرو تب بھی مہر دینا ضروری ہے۔ بیان کیا ہے تو اس کو مہر مسمہ کہا جاتا ہے، جتنا مجلس میں آپ نے طے کیا وہ آپ کا مہر ہے۔ اور اگر نہیں بولا کسی نے کچھ تو پھر لڑکی کے جو ہے وہ پھوپھی کا جو مہر ہے، اس کی دادی کا جو مہر ہے، وہ مہر آٹومیٹک آ کر لاگو ہو جائے گا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے، لازم ہے، بولو تب بھی دینا پڑے گا، نہیں بولو تب بھی دینا پڑے گا۔ بولے ہو تو مہر مسمہ ہے، نہیں بولے ہو تو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ سنت ہے، ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک اس کے سنت کے قائل ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے ولیمہ۔ فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب وان شاء فلیطعم وان کان صائما فلیفطر۔ اگر کوئی دعوت دیتا ہے تجھے تو اس کی دعوت کا قبول کرنا واجب ہے،
اگر تو چاہے تو کھانا کھا لے، اور اگر تو روزے کی حالت میں ہے تو پھر کھانا چھوڑ دے۔ ولیدا کا لفظ ہے، اس کا یہ بھی ایک ترجمہ ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر دے، اور ایک ترجمہ جو ہے دعا کا یہ بھی ہے کہ چھوڑ دے۔ ولیمہ سنت ہے، لیکن یہ شادی سے پہلے جو ہے وہ ایک ڈھیر سارا منگنی کا رسم اور اتنا بڑا منگنی کا خرچہ کہ اسی میں سارا معاملہ حل ہو سکتا تھا، پھر مستقل ایک کارڈ بنانے کا خرچہ، اور پھر اس کے بعد پیٹھی کا خرچہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر شادی کے ایک دن پہلے دولہے کے گھر کھانے کا خرچہ، اور پھر اس کے بعد بس کر کے لگزریہ بھر کے اندر جو ہے وہ سی ڈی لگا کے گانا بجا کے دھوم دھام سے لڑکی والے کے گھر زبردستی یوں کہہ دینا کہ ہم اتنے لوگ بارات آئیں گے اور تجھ کو کھلانا پڑے گا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا لڑکی والوں پہ ظلم ہے، یہ کھانا کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں، قرآن کی کسی آیت میں اس کا ثبوت ملتا نہیں ہے کہ آپ لڑکی والے کو زبردستی یوں کہے کہ ہمیں اٹلا آوسوس تمہارا تھا بارات لینا، اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ شریعت میں دو ہی خرچے ہیں، ایک جو ہے واجب مہر کا، اور دوسرا خرچہ جو ہے ولیمے کا، وہ سنت ہے۔ ہر کوئی سوچے جب کرنے کی باری آتی ہے سو کرے بدنو کھدیلو تو کھوڑا اوپر سے، اگر سب یہی بولیں گے تو پھر نبی کا طریقہ زندہ کب ہوگا؟ لوگ کھا کر بھی گالیاں دیں گے کہ سارا بو ایم کے سستا والا تو چاول لاوے لو، ایم کے چاول میں کئی ہوا نہیں اٹھو آگے آ ٹائم میں ایم کے سوجی نو کئی حلوہ چالے سوجی بناو آلو کرتا گاجر نو حلوہ بناو جو ہے اللہ دودھی نو ٹھنڈک میں چالے، وہ کچھ نہ کچھ آپ کا کھا کر نقص نکال کر ہی جائیں گے۔ اس لیے آپ یوں سوچو گے کہ میں کھلا کر تعریف حاصل کر لوں، کھلا کر واہوائیت پالوں، لوگ میری تعریف کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ تعریف کریں گے، کیونکہ نبی کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے اور آپ کی تعریف یہ ہو نہیں سکتا۔ عجیب، اگر غیر سنت کے خلاف بولے تو مسلمان بولے آندولن کروا جو ہیں، نکلوا جو ہیں باہر، اور تو خود جنازہ نکالے تب؟ بارات میں لے جانے والا بھی مجرم ہے اور جانے والے بھی دونوں شریک ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسا کیوں نہیں بولا کہ ہم نہیں جائیں گے، لگزری میں گانا بجتا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ لیکن جائیں گے، سب کام چھوڑ دیں گے، جان جاوا نیچے جان کیمپ بیجانی جان کھاوا۔ شریعت زندہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہو کیا گیا امت کو؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایک تو یہی طریقہ تھا کہ رشتہ بھیجتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی اور نکاح ہو جاتا، یہ زمان نبی کے آنے سے پہلے۔ دوسرا طریقہ جو تھا شادی کا بڑا عجیب تھا، رسول آئے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، وہ نکاح کے شادی کے بعد شوہر دیکھتا تھا کہ اپنے ارد گرد کون سا انسان درجے والا عہدے والا ہے، اس کے یہاں پہلے اپنی بیوی کو سہاگ سے پہلے اس بڑے شخص کے پاس بھیجتا تھا، جب تک کہ وہ پریگننٹ نہ ہو جاوے وہاں تک غیر مرد کے پاس بھیجتا تھا تاکہ میری بیوی سے کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ وہ بڑا بنے۔ یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا۔ تیسرا طریقہ تھا کہ ایک ساتھ میں 10 آدمی، گنتی کے ساتھ 10 آدمی ایک عورت کے ساتھ گینگ ریپ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو حمل ٹھہرتا تھا پھر یہ 10 کو وہ عورت بلاتی تھی اور کہتی کہ تم نے جو میرے ساتھ وہ کام انجام دیے اس کا نتیجہ یہ بچہ ہے۔ پھر وہ 10 کو یوں دیکھتی، 10 میں سے اس کو جو مرد پسند آتا وہ اس کو کہتے کہ آج سے یہ تیرا بچہ نہیں، میں تیری بیوی۔ یہ اس طرح نکاح ہوتا تھا۔
تیسرا، یہ چوتھا طریقہ شادی کا زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ جو ہے گنتی فکس نہیں، 10 سے زیادہ کم بھی ہو جائے، ایک عورت کے پاس جاتے یا عورت بلاتی اپنے گھر کے اوپر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف کی کہ وہ ایک جھنڈا لگاتی، یہ نشانی ہوتی تھی کہ عورت 2 نمبر کی ہے، اس کے پاس لوگ آتے، وہ پریگنیٹ ہو جاتی، بچے کو جنم دیتی، پھر قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا جو دیکھ کر بتاتا کہ یہ بچہ ان میں سے کس کا ہے، وہ کہہ دیتا کہ یہ تیرا ہے، وہ اس کی بیوی بن جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں جو باطل طریقے تھے، 10 سے کم یا 10 سے زائد والا، قیافہ والا اور وہ 10 والا، اور جو شوہر غیر کے پاس اپنی بیوی کو بھیجتا تھا، ان تینوں طریقے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل اور جو ہے حرام ٹھہرایا، اور ایک طریقہ جو رشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، پھر عزت و عافیت کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نکاح کی مجلس ہوتی ہے، اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، اس میں 2 گواہ ہوتے ہیں، وکیل جو ہے وہ اور لڑکی کی طرف سے وکالت کرتا ہے، لڑکی سے پہلے سے اجازت لے کر آتا ہے، یہ نہیں کہ پرایا مرد 2 گواہ رکھ لیا اور لڑکی کے باپ کے ساتھ اب جا کر لڑکی کی گواہی سن رہا ہے پرایا مرد، شادی کے دن بھی اس کو جو ہے وہ بے حجاب کر کے لڑکی سے جا کے پوچھتا ہے کہ تیری یہ کیوں پوچھے گا یہ گواہ؟ وکیل بنانے کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، نکاح میں گواہ ضروری ہے، غیر محرم جاتے اس کو پوچھنے کے لیے، کبھی پوچھو، علماء سے رابطہ رکھو، مجلس سے اٹھ کے پرایا آدمی چلا گیا پوچھنے کے لیے، شریعت ہم مٹاوے تو کچھ نہیں، دوسرا مٹاوے تو اچھلیں گے۔ 100% خدا کی قسم اگر شریعت پر ہم ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ پہلے سے اعلان تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پکے مومن رہو گے تو تمہارا سر ہمیشہ اونچا رہے گا، تم ہی سر بلند رہو گے۔ پتہ چلا نہیں ہے تو ہم میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس کمی کو سدھارنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، نکاح ہوتا، اب چونکہ لڑکے کو 20 سال 22 سال 23 سال 25 سال کی ایک ہونہار عقل مند جو اس کا کچن سنبھال سکے، اس کے گھر کو سنبھال سکے، اس کے ماں باپ کو دیکھ سکے، بغیر کسی محنت کے اس کو مل گئی بیٹی، تو کہا پہلے اس کی ذات کا مہر دے، اور تجھے خوشی ملی ہے اس لیے اب تو کیا کر، کہا دوستوں کو ولیمے کی دعوت کھلا۔ کب تک کھلا؟ 1 دن کھلا، 2 دن کھلا، 3 دن کھلا، 7 دن تک کھلا، لیکن کس کو؟ ہر دن الگ الگ آدمی کو کھلا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا انتظام چھوٹا ہے، آج 10 کو کھلا لے، کل 10 کو کھلا لے، پرسوں 10 کو کھلا لے، یا ایک ساتھ میں سب کو کھلا لے، دعوت کھلا اپنی حیثیت کے مطابق، تیری جو حیثیت ہے، زبردستی نہیں۔ سسر کو بولے 2 لاکھ روپیہ لا مجھے ولیمہ کرنا ہے، وہ خرچہ بھی لڑکی والے سے لے وے، سمجھ رہے ہیں؟ شریعت نے یہ کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نکاح نہیں ہوا۔ دستور یہ تھا کہ نکاح ہوگا اور باپ بنیں گے اور اولاد آئے گی، لیکن عیسیٰ کے لیے یہ طریقہ نہیں رکھا اور آدم کے لیے دونوں نہیں رکھا، نہ باپ کا نہ ماں کا۔ عیسیٰ کے لیے صرف باپ نہیں رکھے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے دستور کے مطابق ہمارے ابا بھی اور ہماری اماں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے خالو جب دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ اگر بغیر باپ کے مریم کو بیٹا دے سکتا ہے، اگر اللہ بے موسم مریم کے روم میں پھل فروٹ بھیج سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ کر سکتا ہے، تو میری عمر حضرت زکریا کی عمر 120 برس کی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی عمر 90 سال سے اوپر چلی گئی
رہی ہے، لیکن جب دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہا ہے، جب دیکھا حضرت زکریا نے کہ ان کو جو ہے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ سے امید باندھی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ لیکن دعا کرتے وقت جو جملے کہے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ لیکن آگے جو جملہ کہہ رہے ہیں واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی میں محروم نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ آگے جملہ کہا رب حب لی، تیسرے پارے میں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو۔ اور سورہ مریم میں کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے اللہ تو اس کو ایسا بنا دے کہ تو خود اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ دعا سنتا ہے، لیکن مانگنے والے کے اندر طریقہ چاہیے، مانگنے والے کے اندر یقین چاہیے۔ ہم تو بس دعا مانگنے تو بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اگر مولانا نے تھوڑا لمبی کر دی، مولوی صاحب دعا شارٹ منگوانے کی، لوگوں کو کمپنی میں جانا، جس کو رہنا چلا جانا بھائی، نماز ہو گئی چلا جا، لیکن نہیں، وہ خود فرض سمجھ رہا ہے، نہ مانگنا ہے نہ مانگنے دینا ہے۔ ہاں یہی ہم کو دعا عبادت ہے۔ دعا جیسے ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ایسے دعا کا ایک مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادتوں کا مغز اور دماغ ہے۔ دعا مانگو، ہم مانگتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 120 برس کی عمر میں ان کو بھی بشارت سنائی۔ یہ کہنے لگے انا یکون لی ولد، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ کیوں؟ وامراتی عاقر، میری بیوی کی عمر اتنی ہو چکی کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ پھر مانگا کیوں؟ مانگا بھائی اللہ سے امید کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نا امیدی میں امید کی کرن جگاتا ہے، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ بنجر چٹیل میدان میں ایک گھاس کا قطرہ آتا ہے، پورا کا پورا پہاڑ سوکھا ہوا، 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ جو بالکل دھول تھے، ایک دن بارش تھوڑی گرتی ہے، دوسرے دن ہریالی میں بدل جاتی، وہی تو خدا ہے۔ میرے بھائی فرمایا کہ اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کہا جب تمہاری بیوی حمل میں ہوگی تو سنو، تم جو ہے بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک الا رمزا، مگر تم اشارے سے بولو گے۔ یہ نشانی ہوگی کہ تم جو ہے اب باپ بننے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی حضرت زکریا کو، اور یحییٰ علیہ السلام ہی 1,24,000 انبیاء میں وہ نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، باقی تمام انبیاء شادی شدہ اور صاحب اولاد ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہود دشمن بن گئے تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یا عیسیٰ رافعک الیہ ومتوفیک، آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب اللہ تبارک و
و تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ آئیں گے صلیب کو توڑیں گے، وہ آئیں گے خنزیر کو قتل کریں گے، وہ آئیں گے جب زمین کے اوپر تو اب جو ہے اتنی فراوانی ہوگی مال کی کہ وہ جزیہ اور ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اتاریں گے۔ اب وقت نہیں ہے، آپ کا 35 کا ٹائم تھا وہ پورا ہو رہا ہے، دوبارہ آؤں گا تو بتاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے، اتنے جملے یاد رکھیے، وہ نبی بن کر اب نہیں آئیں گے، وہ جب آئیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو ہے وہ تام کریں گے۔ ہر کچے پکے گھر میں اللہ تبارک و تعالی دین کو پہنچائے گا۔ زمین کے اندر جو ہے خزانے اور برکتیں ہیں وہ سب باہر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عیسیٰ کے لیے این مبارکہ، جہاں کہیں رہو گے برکت ہی برکت ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں موت دیں گے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان دیا، اسلام دیا، اس لیے علماء حق سے، علماء حق بول رہا ہوں، علماء حق سے رابطہ رکھیے اور مسائل پوچھ پوچھ کر جو ہے وہ زندگی گزارنے والے بنیے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے کلمہ طیبہ پر، مجھے بھی موت دے وے، آپ سب کو بھی موت دے وے۔ میرے بھائی، یہ 31 ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ناچے گائیں، کبھی جو ہے نماز کے لیے تہجد کے لیے نہیں جاگے اور 12 بجے تک جاگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے 2021 شروع ہوگا اور نئے سال کی وہ تالیاں پیٹے گا۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا اللہ اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہاں مسلمان دکھ رہا ہے لیکن حشر کے میدان میں مسلمانوں کے سب سے غائب ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ محروم رہ جائے گا۔ اس لیے بھائی، آپ محمد مصطفیٰ کی شریعت کو لازم پکڑیے، دین اسلام کو لازم پکڑیے، نماز پڑھیے، سنت کی زندگی گزاریے، اور ہمیشہ اللہ سے کہیے اے اللہ تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے ناراضگی کے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہلوایا سنوایا، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، اللہ جانبین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں گے۔